أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا، اولاد دی، حتیٰ کہ ہر طرح کی نعمتیں دی تھیں۔ شیطان کہنے لگا ان کی ساری عبادتیں اس لیے ہیں کہ ان کو دنیا کا مال و متاع ملا ہوا ہے، ذرا لے کر تو دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ان کا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا کسی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ کہنے لگا اولاد تو ہے، ایسی بیماری آئی کہ ان کی جتنی اولاد تھی وہ ساری کی ساری ان کی آنکھوں کے سامنے فوت ہو گئے۔ شیطان کہنے لگا ان کے پاس صحت تو ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جسم پر چیک کے دانوں کی طرح دانے نکال دیے، حتیٰ کہ ان کی زبان اور آنکھوں کے سوا پورے جسم پر ان دانوں کو بھر دیا گیا۔ وہ دانے اتنے بڑے زخم بن گئے کہ ان میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ تفسیر کی کتابوں کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس بیماری میں 18 سال گزر گئے، اور ہر دن رات اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے صبر کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے، اور زبان سے شکوہ اور شکایت کی کوئی بات نہ نکلتی، حتیٰ کہ اگر کوئی کیڑا جسم کے زخم سے گرتا تو وہ اس کو بھی اٹھا کر واپس رکھ دیتے کہ جب میرے جسم کو اللہ تبارک و تعالی نے تیری غذا بنایا ہے تو نیچے کیوں گر رہا ہے۔ 18 سال کے بعد شیطان بہت پریشان ہوا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ اتنی آزمائشوں میں بھی اپنی زبان سے بھی کوئی بے صبری یا ناشکری کا لفظ نہیں نکالا۔ شیطان کو پریشان دیکھ کر اس کے چیلوں نے اس سے کہا میاں صاحب، تم نے جس طرح ان کے جد امجد کو بھول میں ڈالا تھا، کیوں نہ ہم ہی ان پر وہی گر آزمائیں۔ کہنے لگا جی ہاں۔ چنانچہ وہ ان کی بیوی کے پاس آیا، ایک حکیم اور طبیب کی شکل میں گیا اور کہنے لگا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے میاں کو صحت حاصل ہو جائے۔ وہ خوش ہوئی، اور ہر بیوی چاہتی ہے کہ خاوند کو صحت ملے۔ کہنے لگا اس کا علاج میرے پاس موجود ہے، مگر ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ جیسے تم عرش کے خدا کو سجدہ کرتے ہو، ایک دفعہ مجھے بھی سجدہ کر لو تو میں ایک ایسا علاج آزماؤں گا کہ تمہارا خاوند صحت مند ہو جائے گا۔ بیوی نے سنا تو وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس آئی اور آ کر پوچھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا۔ فرمایا تو نے اسی وقت اس مردود کو کیوں نہ کہا کہ تو شیطان ہے؟ یہ کیوں کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گی؟ اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا، تو تو نے ایمان غیرت کا مظاہرہ کیوں نہ کیا، اور ایسے شیطان مردود کو اسی وقت منہ پر جواب کیوں نہ دے مارا؟ آپ کا جواب سن کر شیطان اور نا امید ہو گیا۔ سوچنے لگا 2-4 سال اسی طرح گزر گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری سے پریشان ہو جائیں۔ ایک دن اس نے کیا سنا، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ میری زندگی کا جو وقت گزرا وہ تو گزر گیا، جب یہ بیماری اور غم تیری طرف سے ہے تو اگر آپ مجھے 100 سال کی زندگی بھی دیں گے تو میں 100 سال میں بھی اس حال میں آپ کو فراموش نہیں کروں گا۔ تو جب شیطان نے یہ سارا واقعہ سارا ماجرا سنا تو وہ کہنے لگا واقعی یہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں جن کے اوپر میرا کوئی داؤ نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو صحت دی۔ بیماری کی حالت میں بیوی کو کہا تھا کہ 100 کوڑے لگاؤں گا، لہذا اب بات پوری کرنی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی بیوی کے اوپر رحم کھایا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ تم درخت کی چھوٹی چھوٹی پتلی ٹہنیاں مسواک کے برابر اکٹھی کر لو اور 100 باندھ کر
اس کے جسم پر ایک ایک مرتبہ مارو گے تو ایک سو کوڑے سمجھے جائیں گے۔ یہاں سے ایک بات نکلی کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کی غلطی اور کوتاہی معاف کرنا چاہتے ہیں تو رب کریم اس کا راستہ بھی خود بتا دیا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کسی بندے کی بخشش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کرامن کاتبین، یعنی جو فرشتے روزانہ بدل رہے ہوتے ہیں، نیکی اور برائی لکھنے والے میں سے نیکی کے فرشتے تو روزانہ بدلتے رہتے ہیں مگر گناہ کے فرشتے کو نہیں بدلتے، وہی فرشتہ رہتا ہے۔ چنانچہ اس کی زندگی میں نیکی کا فرشتہ روزانہ آگے بدل رہا ہوتا، گناہوں کا فرشتہ ایک ہی رہتا ہے۔ قیامت کے دن اس بندے کے نامہ اعمال میں گناہ تو لکھے ہوں گے اور ان گناہوں پہ گواہی دینے کے لیے ایک فرشتہ ہوگا، جبکہ اس کی نیکیوں کی گواہی دینے کے لیے جتنے اس کی زندگی کے دن تھے اتنے ہی فرشتے کھڑے ہوں گے۔ رب کریم فرمائیں گے میرے بندے کی نیکیوں پر جب اتنے گواہ ہیں تو میں اس کے گناہوں والے ایک گواہ کو کیسے قبول کر لوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے جاؤ میں نے بندے کو معاف فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔